فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے۔ باب نہم، ذوالقرنین کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 290۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ذوالقرنین نے ایک صندوق بلور کا بنایا اور اپنے ساتھ بہت سا سامان اور کھانے کی چیزیں لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور دریا میں ایک مقام پر پہنچ کر اس صندوق میں بیٹھے اور اس پر ایک رسی باندھی اور کہا، صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ جب میں رسی کو حرکت دوں مجھے باہر نکال لینا، اور اگر حرکت نہ دوں جس قدر رسی ہے دریا میں جانے دینا۔ اس طرح دریا میں 40 روز تک نیچے چلے گئے۔ ناگہاں دیکھا کہ کوئی شخص صندوق کے ایک پہلو پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ذوالقرنین، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا، چاہتا ہوں کہ دریا میں اپنے پروردگار کی سلطنت کی سیر کروں، جس طرح کے صحرا میں اس کی حکومت دیکھی ہے۔ اس نے کہا، اس جگہ سے جہاں تم موجود ہو طوفان کے زمانے میں نوح گزرے تھے اور یہاں ان کا تیشہ گر پڑا اور آج تک وہ قعر دریا میں نیچے چلا جاتا ہے، ابھی تک تہہ میں نہیں پہنچا۔ جب ذوالقرنین نے سنا، رسی کو ہلایا اور باہر آئے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مقام جس کو ذوالقرنین نے دیکھا جہاں آفتاب چشمہ گرم میں غروب ہوتا ہے، شہر جابلقہ کے قریب تھا۔ دوسری حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کیا تھا اور سببوں کو ان کے واسطے نزدیک کیا تھا، اور نور کو ان کے لیے کشادہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کو دیکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے اور اسباب ان کے واسطے طے ہوئے، اور حق تعالیٰ نے ان کو ملکوں میں متمکن کیا اور ان کے لیے چشمہ حیات کی تعریف کی گئی، اور ان کو بتلایا گیا کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پیتا ہے نہیں مرتا جب تک کہ سور کی آواز نہ سن لیتا۔ ذوالقرنین اس چشمے کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ اس کے مقام تک پہنچے۔ اس جگہ 360 چشمے تھے۔ خضر اس لشکر کے سردار اور ہراول تھے۔ ان کو ذوالقرنین نے اپنے تمام اصحاب میں سے انتخاب کیا تھا اور بہت دوست رکھتے تھے۔ ان کو اپنے تمام اصحاب کے گروہ کے ساتھ طلب کیا اور ہر ایک کو نمک آلود خشک مچھلی دی اور کہا، ان چشموں میں جاؤ اور ہر ایک اپنی مچھلی کو ایک چشمے میں دھوئے، کوئی دوسرا اس کے چشمے میں نہ دھوئے۔ یہ سن کر سب متفرق ہوئے اور ہر ایک نے اپنی مچھلی کو ان چشموں میں سے ایک چشمے میں دھویا۔ خضر بھی ایک چشمے پر پہنچے، جب اپنی مچھلی کو اس پانی میں ڈالا وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ جب خضر نے اس حال کو مشاہدہ کیا، اپنے کپڑے پانی میں دھوئے اور غسل کیا، پھر وہ پانی پیا اور چاہا کہ اس مچھلی کو پکڑ لیں، لیکن نہیں پکڑ سکے۔ پھر اپنے اصحاب کے ساتھ ذوالقرنین کے پاس آئے۔ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ سب کی مچھلیاں واپس لے لی جائیں۔ غرض مچھلیاں جمع کی گئیں تو خضر کی مچھلی کم تھی۔ ان کو طلب کیا اور مچھلی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مچھلی پانی میں زندہ ہو کر میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ پوچھا، تم نے کیا کیا؟ کہا، میں پانی میں گیا اور کئی بار ڈوب کر چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، لیکن وہ ہاتھ نہ آئی۔ پوچھا کہ اس پانی کو تم نے پیا؟ کہا، ہاں۔ پھر ذوالقرنین نے ہر چند اس چشمے کو تلاش کیا لیکن نہ پایا، تو خضر علیہ السلام سے کہا کہ وہ چشمہ تمہاری قسمت میں تھا، ہماری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سی حدیثوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہماری مثال یوشع اور ذوالقرنین کے ایسی ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ دونوں عالم تھے اور فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔
بہت سی حدیثوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے یا ملک، اور ان کی شاخیں سونے کی تھیں یا چاندی کی؟ فرمایا کہ وہ نہ وہ ملک تھے نہ پیغمبر، ان کی شاخیں نہ چاندی کی تھی نہ سونے کی، بلکہ وہ ایک بندہ تھے جو خدا کو دوست رکھتے تھے، خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ انہوں نے خدا کے لیے کام کیا، خدا نے ان کو مدد دی۔ ان کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کے سر کی بائیں جانب ایک ضربت لگائی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ خدا نے ان کو زندہ کر کے پھر ایک جماعت پر معبوس فرمایا، وہ ان کو خدا کی طرف بلاتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک ضربت ان کے سر کے داہنی جانب لگائی، اس سبب سے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ اسود قاضی نے کہا کہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضرت نے کبھی مجھ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا کہ تم اہل صد میں سے ہو؟ عرض کی اہل باب الابواب میں سے ہوں۔ فرمایا تم اہل صد میں سے ہو؟ کہا باب الابواب میں سے ہوں۔ فرمایا کہ تم اہل صد میں سے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ وہی صد جس کو ذوالقرنین نے بنایا، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ذوالقرنین 12 سال کے تھے کہ بادشاہ ہوئے اور 30 سال بادشاہ رہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قول مؤلف، شاید بادشاہی ان کے قتل ہونے یا غائب ہونے سے 30 سال قبل رہی ہوگی یا اس کے بعد ہوگی، جبکہ تمام عالم پر وہ قابض ہوئے اور ان کی بادشاہی قائم ہوئی تاکہ دوسری حدیثوں کے ساتھ منافیت نہ ہو۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 6000 سواروں کے ساتھ ذوالقرنین حج کو گئے۔ جب حرم میں داخل ہوئے، ان کے بعض اصحاب نے خانہ کعبہ تک ان کی مشایت کی۔ جب واپس ہوئے تو بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے خوبصورت اور زیادہ نورانی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ ابراہیم خلیل الرحمن ہے۔ جب یہ سنا فرمایا کہ 4 پایوں پر زین کسو، تو 60,000 گھوڑوں پر اتنے عرصے میں زین کسنا جتنے میں ایک گھوڑے پر زین کستے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا ہم سوار نہ ہوں گے بلکہ خلیل خدا کے پاس پیادہ چلیں گے۔ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے پاس پیادہ آئے اور ملاقات کی۔ ابراہیم نے ان سے پوچھا کس شغل میں تم نے اپنی عمر صرف کی، یہاں تک کہ دنیا کو طے کیا گیا کہ رہ گئے کلمات کے ساتھ؟ بس سند معتبر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ذوالقرنین ایک صالح بندے تھے جن کو خدا نے اپنے بندوں پر حجت قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا اور ان کو گناہوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے سر کے ایک جانب ضربت لگائی تو وہ اپنی قوم سے غائب ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے یا ہلاک ہو گئے، حالانکہ وہ کسی جنگل میں چلے گئے تھے۔ پھر ظاہر ہوئے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ پھر ظالموں نے ان کے سر کے دوسری جانب ایک ضربت لگائی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے درمیان میں ایک شخص ہے جو ان کی سنت پر ہوگا، یعنی امیر المومنین۔ پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے زمین میں متمکن کیا اور ہر چیز کا ایک سبب ان کو عطا فرمایا، اور وہ دنیا میں مغرب سے مشرق تک پہنچے، اور خداوند عالم جلد ان کی سنت کو ہمارے فرزندوں میں سے قائم میں جاری کرے گا، جو مشرق و مغرب کو طے کرے گا، یہاں تک کہ کوئی صحرا اور میدان اور پہاڑ جو ذوالقرنین نے طے کیا ہے باقی نہ بچے گا کہ وہ طے نہ کرے۔ اور زمین کے خزانوں اور معدنوں کو خدا اس کے لیے ظاہر کرے گا اور اس کی مدد کرے گا، دلوں میں اس کا خوف ڈالے گا۔ وہ زمین کو عدل اور راستی سے پر کر دے گا بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ بس سند ہائے صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ذوالقرنین پیغمبر نہ تھے لیکن خدا کے شائستہ بندے تھے کہ خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا ان کو دوست رکھتا تھا، اور وہ خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اس لیے خدا نے ان کی اعانت اور مدد کی اور ان کو ابر سخت اور ابر نرم و ہموار پر اختیار دیا تھا۔ انہوں نے ابر نرم کو اختیار کیا اور اس پر سوار ہوئے تو وہ جس گروہ کے پاس جاتے تھے اپنے تئیں ان لوگوں تک پہنچاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیغام پہنچانے والے دروغ کہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ
خدا نے ذوالقرنین کو 2 ابر کے درمیان اختیار دیا۔ انہوں نے نرم و ملائم ابر کو اختیار کیا اور سخت ابر کو حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ ابر سخت کون ہے؟ فرمایا کہ جس ابر میں صاعقہ، رعد اور برق ہوتی ہے، اور حضرت قائم علیہ السلام ایسے ہی ابر پر سوار ہوں گے اور 7 آسمانوں کے اسباب کے ساتھ اوپر جائیں گے اور 7 زمین میں گھومیں گے، جس میں 5 زمین آباد ہیں اور 2 غیر آباد و بیکار ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب ذوالقرنین کو مخیر کیا گیا، انہوں نے نرم ابر اختیار کیا اور ابر صاف کو اختیار نہ کر سکے، اس لیے کہ خدا نے اس کو حضرت صاحب الامر کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے حالات میں بیان ہو چکا ہے کہ پہل زمین میں جن 2 شخصوں نے مصافحہ کیا وہ ذوالقرنین اور ابراہیم خلیل تھے، اور یہ کہ 2 مومن بادشاہ تمام عالم پر متصرف ہوئے، سلمان اور ذوالقرنین، اور فرمایا کہ ذوالقرنین عبداللہ پسر زحاق اور وہ سعد کے بیٹے تھے۔ بس سند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو محبوس نہیں کیا جو زمین میں بادشاہ ہوتا سوائے 4 نفوس کے جو نوح کے بعد ہوئے۔ نمبر 1 ذوالقرنین، ان کا نام عیاش تھا، اور نمبر 2 داؤد اور سلمان، نمبر 3 سلمان، اور نمبر 4 یوسف علیہ السلام۔ عیاش مغرب و مشرق کے مالک ہوئے، اور داؤد شامات کے درمیان کے علاقوں کے، اور استغر اور فارس پر حکمران تھے۔ اسی طرح سلمان بھی، لیکن یوسف مصر اور اس کے صحرا کے مالک ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ کتاب کا حوالہ ہے قول مؤلف: ذوالقرنین کی پیغمبری شاید غلبہ اور مجاز کی بنا پر ہو، چونکہ وہ پیغمبری کے قریب مرتبہ رکھتے تھے اور پیغمبروں کی تعداد میں مذکور ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ عبداللہ اور عیاش دونوں ان کے نام رہے ہوں۔ بسند ہائے معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ذوالقرنین جب صد سے ہوتے ہوئے ظلمات میں داخل ہوئے، ایک فرشتے کو دیکھا کہ ایک پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کا قد 500 ہاتھ کا ہے۔ ذوالقرنین نے فرشتے سے کہا، کیا پیچھے راستہ نہ تھا؟ پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں خدا کا ایک فرشتہ ہوں کہ اس پہاڑ پر موکل ہوں۔ تمام پہاڑوں کی جڑ جن کو خدا نے خلق فرمایا اسی پہاڑ سے متعلق ہے۔ جب خدا کسی پہاڑ کو زلزلے میں لانا چاہتا ہے، مجھ پر وحی کرتا ہے، میں اس شہر کو حرکت دیتا ہوں۔ ابن بابویہ نے وہب بن منبع سے روایت کی کہ خدا کی بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ جب ذوالقرنین صد کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اسی طرف سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، ناگاہ ایک مرد پیر کے پاس پہنچے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ ذوالقرنین اس کے پاس اپنے لشکر کے ٹھہر گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوا۔ ذوالقرنین نے سے کہا کہ کیوں کر تم کو میرے لشکر کے آدمیوں سے خوف نہ ہوا جو تمہارے پاس آئے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے مناجات کر رہا تھا جس کا لشکر تجھ سے بہت زیادہ ہے اور جس کی بادشاہی تجھ سے زیادہ غالب ہے اور جس کی قوت تجھ سے زیادہ شدید ہے۔ اگر تیری طرف اپنا رخ کرتا اپنی حاجت اس سے حاصل نہ کر سکتا۔ ذوالقرنین نے کہا، کیا تم راضی ہو کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تم کو اپنے ملک میں مساوی اور شریک کروں اور تم سے اپنے بعض امور میں مدد حاصل کروں؟ اس نے کہا، ہاں راضی ہوں، اگر تم میرے لیے 4 خصلتوں کے ضامن ہو جاؤ۔ اول، ایسی نعمت کے جو کبھی زائل نہ ہو۔ دوسرے، ایسی صحت کے جس میں بیماری نہ ہو۔ تیسرے، ایسی جوانی کے جس میں پیری نہ ہو۔ چوتھے، ایسی زندگی کے جس میں موت نہ ہو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ کون مخلوق ان پر قادر ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ ہوں جو ان سب پر قادر ہوں اور یہ تمام امور اس کے قبضے میں ہیں اور تم بھی اسی کے اختیار میں۔ پھر ذوالقرنین کا گزر ایک عالم کے پاس ہوا۔ اس نے ذوالقرنین سے کہا، مجھے آگاہ کرو ان 2 چیزوں سے جو اب تک قائم ہیں، جس روز سے کہ خدا نے ان کو خلق کیا، اور ان 2 چیزوں سے جو رواں ہیں اور ان 2 چیزوں سے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں، اور ان 2 چیزوں سے جو باہم ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ 2 چیزیں جو قائم ہیں آسمان و زمین ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو رواں ہیں آفتاب اور مہتاب ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں رات و دن ہیں، اور جو 2 چیزیں کہ باہم ایک دوسرے کی دشمن ہیں وہ موت اور زندگی ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ کہ تم دانشمند ہو۔ ذوالقرنین شہروں میں گھوم رہے تھے، یہاں تک کہ ایک پیر مرد کے پاس پہنچے جو مردوں کی کھوپڑیاں جمع کیے ہوئے تھا اور اس کو گھماتا اور دیکھتا تھا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس ٹھہر گئے اور کہا، اے شیخ، بیان کر کے کس نے ان سروں کو حرکت
کس لیے ان سروں کو حرکت دیتا ہے؟ اس نے کہا اس واسطے کہ میں جانوں کہ کون شریف رہا ہے اور کون وزادار، کون مالدار تھا اور کون پریشان حال۔ 20 سال سے ان کو گردش دیتا ہوں، ہر چند دیکھتا ہوں، مگر شناخت نہیں ہو سکتی اور میں تمیز نہیں کر سکتا۔ ذوالقرنین اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور کہا میری تنبیہ سے اس کی غرض تھی اور کچھ نہیں۔ پھر شہروں کی سیر کرتے ہوئے موسیٰ کی دانشمند قوم کے پاس پہنچے جو حق کی ہدایت اور حق کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے حالات مجھ سے بیان کرو، کیونکہ میں تمام دنیا کی مشرق و مغرب تک دریا اور صحرا اور پہاڑ اور میدانوں اور روشنی اور تاریکی میں سیر کر چکا ہوں، لیکن تمہارے مانند کسی کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ کہ تمہارے مردوں کی قبریں تمہارے مکانوں کے دروازوں پر کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اس لیے کہ موت کو ہم فراموش نہ کریں اور اس کی یاد ہمارے دلوں سے نہ نکلے۔ پوچھا کس لیے تمہارے مکانوں میں دروازے کواڑ نہیں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم میں چور اور خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو شخص ہم میں ہے امین ہے۔ پوچھا تم میں عمرہ کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ پوچھا تمہارے درمیان حکام کیوں نہیں ہوتے؟ جواب دی کہ ہم آپس میں دشمنی اور لڑائی نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں تم میں بادشاہ نہیں ہوتے؟ کہا ہم زیادتی کے طالب نہیں۔ پوچھا کیوں تمہارے حالات اور اموال میں ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مساوات رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زیادتی کو ایک دوسرے پر تقسیم کر دیتے ہیں اور آپس میں رحم کرتے ہیں۔ پوچھا تمہارے درمیان نزاع اور اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت ہے اور ہم میں فساد نہیں ہے۔ کہا کیوں ایک دوسرے کو اسیر و قتل نہیں کرتے؟ کہا صحیح ارادے کے ساتھ ہم اپنی طبیعتوں پر غالب ہو گئے اور اپنے نفسوں کی اصلاح حلم و بردباری کے ساتھ کیے۔ پوچھا کس سبب سے تمہاری باتیں ایک ہیں اور تمہارا طریقہ صحیح اور درست ہے؟ کہا اس سبب سے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اور آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے اور غیبت نہیں کرتے۔ پوچھا کس لیے تمہارے درمیان پریشان اور فقیر کوئی نہیں؟ کہا اس لیے کہ اپنے مال کو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پوچھا کس لیے تم میں سخت مزاج اور تندخو نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ عاجزی اور فروتنی کو ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ پوچھا کیوں تمہاری عمریں تمام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ حقوق عباد ادا کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ پوچھا تم لوگوں میں قحط کیوں نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ ہم استغفار سے غافل نہیں ہوتے۔ کہا کیوں تم لوگ محزون و مغموم غمگین نہیں ہوتے؟ جواب دیا ہم لوگ اپنے نفس کو بلاؤں پر راضی رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بلاؤ مصیبت پر تسلی دے چکے ہیں۔ پوچھا کیوں تم پر اور تمہارے اموال پر آفتیں نہیں آتی؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور ستاروں کو بلاؤں کا سبب نہیں سمجھتے، بلکہ تمام امور کو اپنے پروردگار کی طرف سے جانتے ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طریقے پر پایا ہے؟ کہا ہاں، ہمارے بزرگ بھی اپنے مسکینوں پر رحم کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ مواسات اور برابری رکھتے تھے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو معاف کر دیتے تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ بدی کرتا ہے تو وہ اس سے نیکی کرتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، سچ بولتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس سبب سے خدا نے ان کے کاموں کی اصلاح کی۔ یہ سب معلوم کرنے کے بعد ذوالقرنین نے ان کے پاس بود و باش اختیار کی، یہاں تک کہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ ان کی عمر 500 سال ہوئی۔ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان کی قوم پر مابعوث کیا۔ ان لوگوں نے ان کے سر پر داہنی جانب ایک ضربت لگائی جس سے خدا نے ان پر موت طاری کی۔ 500 سال کے بعد پھر ان کو زندہ کیا اور مابعوث کیا تو قوم نے بائیں جانب ایک ضربت لگائی، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے 500 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور اسی قوم پر مابعوث کیا اور ان کو مشرق و مغرب تک تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ وہ جب یاجوج و ماجوج تک پہنچے، ان کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار تانبے، لوہے، قیر اور کانسا سے تیار کی جو یاجوج و ماجوج کو باہر نکلنے سے مانع ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے صلب سے 1000 فرزند نہیں پیدا ہو جاتے۔ وہ سب سے پہلی مخلوق ہے جسے خدا نے ملائکہ کے بعد خلق فرمایا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے
ایک سبب کی پیروی کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک راہبر کے پیچھے گئے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ وہاں ایک جماعت دیکھی جو برہنہ تھی اور لباس استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک راہبر کے ساتھ گئے اور 200 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ لوگوں نے ان سے التماس کی کہ یاجوج و ماجوج کے ضرر سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے لوہے کی سلیں جمع کی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دوسرے پر چن دیں کہ ان پہاڑوں کے برابر اونچی دیوار ہو گئی۔ پھر حکم دیا تو آگ اس کے نیچے روشن کی یہاں تک کہ وہ لوہے کی سلیں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں۔ پھر قطران یعنی کاسا پگھلا کر اس پر پھیلا دیا تو وہ دیوار بن گئی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے، جب اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے۔ امام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب قیامت کا دن قریب ہوگا، یاجوج و ماجوج دنیا میں دیوار سے باہر آئیں گے اور آدمیوں کو کھا جائیں گے۔ پھر ذوالقرنین ناحیہ مغرب کی طرف گئے اور جس شہر میں پہنچتے تھے شیر غضبناک کی طرح نعرہ کرتے تھے، تو اس شہر میں تاریکیاں رعد اور برق اور صاعقہ ظاہر ہوتی تھیں، اور جو ان کی مخالفت اور ان سے دشمنی کرتا تھا اس کو ہلاک کر دیتی تھیں۔ وہ ابھی مغرب تک نہیں پہنچے تھے کہ تمام اہل مشرق و مغرب نے ان کی اطاعت کی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ زمین میں خدا کا ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں، اور کوئی ذی روح اگر اس کا پانی پی لے سور پھونکنے کے وقت تک زندہ رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے یہ معلوم کر کے حضرت خضر کو، جو ان کے تمام اصحاب میں بہتر تھے، 359 آدمیوں کے ساتھ طلب کیا اور ہر ایک کو ایک خشک مچھلی دی اور کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں 360 چشمے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی مچھلی کو ایک ایک چشمے میں دھوئے۔ وہ لوگ روانہ ہوئے اور ہر ایک چشمے پر گیا۔ جب خضر نے اپنی مچھلی کو پانی میں ڈالا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ خضر کو تعجب ہوا، وہ اس کی مچھلی کے تعاقب میں پانی میں اتر گئے اور اس چشمے کا پانی بھی پیا۔ جب سب لوگ واپس آئے، ذوالقرنین نے خضر سے کہا، اس چشمے کا پانی تمہاری قسمت میں تھا۔ ابن بابویہ نے عبداللہ بن سلمان سے روایت کی کہ اس نے کہا، میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ذوالقرنین اسکندریہ کے ایک شخص تھے، اسی مقام کی ان کی ضعیف ماں بھی تھی، اور سوائے ذوالقرنین کے ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور ان کو اسکندری کہتے تھے۔ وہ بچپن سے نیک، صاحب ادب، صاحب خلق جمیل اور پاک نفس انسان تھے، یہاں تک کہ جوان ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آفتاب سے قریب ہو گئے ہیں اور آفتاب کے دونوں قرین یعنی اس کے دونوں کنارے پر قابض ہو گئے۔ جب اس خواب کو اپنی قوم سے بیان کیا قوم نے ان کا نام ذوالقرنین رکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ان کی ہمت بلند ہوئی اور ان کا شہرہ ہوا اور وہ اپنی قوم میں عزیز ہوئے۔ سب سے پہلی بات جس کا انہوں نے ارادہ کیا یہ تھی کہ کہا، میں عالموں کے پروردگار کے لیے مطیع اور مسلمان ہوں۔ پھر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور تمام قوم ان کے رعب کے سبب سے مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک مسجد میرے لیے تعمیر کرو۔ ان لوگوں نے جان و دل سے قبول کیا۔ فرمایا کہ اس مسجد کی لمبائی 400 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 200 ہاتھ اور اس کی دیوار کی چوڑائی 22 ہاتھ اور اس کی بلندی 100 ہاتھ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ایسی لکڑی کہاں سے لائی جائے جس پر اس عمارت کی دونوں دیواریں قائم ہوں، جس کی بنیادیں اس لکڑی پر کھڑی کی جائیں اور اس عمارت کو بنائیں، یا یہ کہ مسجد کی چھت اس پر تعمیر کریں۔ کہا، جب دونوں دیواروں کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤ اس میں اس قدر مٹی ڈالو کہ دیواروں کے برابر ہو جائے، پھر ہر مومن کو تھوڑا تھوڑا سونا اور چاندی ان کے حال کے موافق دے دو کہ ریزہ ریزہ کریں، پھر اس خاک کے ساتھ مسجد میں پر کر کے مخلوط کرو اور مسجد کو جب مٹی سے بھر لو تو اس مٹی پر چڑھ کر تانبا و پیتل وغیرہ جس کی چاہو تختیاں بناؤ اور اسی سے چھت کو آسانی سے درست کر لو۔ جب فراغت ہو جائے فقیر اور مساکین کو اس مٹی کو باہر لے جانے کے لیے بلاؤ، تو وہ لوگ ان چاندی سونے کی خواہش سے جو مٹی میں مخلوط ہے بخوشی اس مٹی کو باہر لے جانے میں سبقت اور عجلت کریں گے۔
غرض کہ جس طرح ذوالقرنین نے کہا تھا لوگوں نے مسجد کی تعمیر اور چھت درست ہوئی اور فقیر اور مساکین بھی مستغنی ہوئے۔ پھر ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے اور ہر حصے میں 10,000 اشخاص قرار دیے اور ان کو شہروں میں پھیلا دیا اور شہروں میں گھومنے اور سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی قوم نے ان کے ارادے کی خبر پائی ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا اے ذوالقرنین ہم تم کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ ہم کو اپنی خدمت سے محروم نہ کرنا اور دوسرے شہروں میں قیام نہ کرنا، کیونکہ ہم لوگ تمہاری زیارت سے مستفیض رہنے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ تم ہمارے شہر میں پیدا ہوئے ہو اور ہم میں تمہاری نشوونما اور تربیت ہوئی ہے اور ہمارے اموال و مکانات سب تمہارے لیے حاضر ہیں، جو حکم چاہو کہ دو، اور تمہاری ماں بھی ضعیف ہے، ان کا حق تم پر تمام خلق سے زیادہ ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ ان کی نافرمانی اور مخالفت کرو۔ جواب دیا کہ خدا کی قسم تمہارا قول درست ہے اور تمہاری رائے نہایت مناسب ہے، لیکن میں اس شخص کے مانند ہو رہا ہوں جس کے دل اور چشم و گوش کو قبضے میں کر لیا گیا ہو اور جس کو سامنے سے قتل کرتے اور پیچھے سے اس کو بھگاتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ اس کو کس غرض سے اور کہاں لیے جاتے ہیں۔ لیکن اے میری قوم کے لوگوں، آؤ اور اس مسجد میں داخل ہو اور سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اور مخالفت نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ غرض کے قریہ والوں اور اسکندریہ کے رئیسوں کو طلب کیا اور کہا کہ مسجد کو آباد رکھنا اور میری ماں کو میری مفارقت پر دلاسا دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین روانہ ہو گئے۔ ان کی ماں ان کی مفارقت میں بہت زاری کرتی تھی اور ان کا رونا کم نہ ہوتا تھا۔ ایک دہقان نے ان کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے ایک تدبیر تجویز کی، ایک بڑی عید ترتیب دی اور منادی کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں جا کر ندا کرے کہ تمہارے دہقان نے تم کو آگاہ کیا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں روز حاضر ہونا۔ جب وہ دن آیا اس کے منادی نے ندا کی کہ جلدی آؤ، لیکن وہ شخص اس عید میں شریک نہ ہو سکا جو دنیا کی کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو چاہے کہ وہ شخص شرکت کرے جو بلا و مصیبت سے محفوظ ہو۔ یہ سن کر تمام اشخاص کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو بلا و مصیبت سے خالی ہو اور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بلا میں یا اپنے کسی دوست یا عزیز کی موت کے غم میں مبتلا نہ ہو۔ جب ذوالقرنین کی ماں نے یہ سنا ان کو یہ قضیہ پسند آیا، مگر یہ نہ سمجھ سکیں کہ اس سے دہقان کی غرض کیا ہے۔ پھر چند روز کے بعد دہقان نے منادی کو بھیجا جس نے ندا کی کہ دہقان تم کو حکم دیتا ہے کہ فلاں روز حاضر ہونا، لیکن وہ لوگ نہ آئے جن پر کوئی بلا و مصیبت نہ ہو اور جن لوگوں کا دل کسی درد سے رنجیدہ نہ ہو، اور وہ لوگ بھی نہ آئیں جو کسی بلا میں گرفتار نہ ہو، کیونکہ اس شخص کے ساتھ نیکی نہیں ہے جو کسی بلا میں مبتلا نہ ہو۔ جب یہ ندا کی گئی لوگوں نے کہا کہ اس مرد نے پہلے بخل کیا، آخر پشیمان اور شرمندہ ہوا، اپنی غلطی کا تدارک کیا اور اب اپنے عیب چھپاتا ہے۔ جب سب جمع ہوئے اس نے خطبہ پڑھا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع نہیں کیا تھا کہ دعوت و ضیافت کی جائے، بلکہ اس لیے تم کو جمع کیا کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے کچھ باتیں کروں اور اس درد کے متعلق جو ان کی مفارقت میں ہمارے دلوں کو پہنچا ہے اور ان کی خدمت سے محروم ہونے میں جو تکلیف گزری ہے اس کا کچھ تذکرہ کروں۔ آدم کو یاد کرو جن کو خدا نے اپنی دست قدرت سے بنایا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے لیے سجدے کا حکم دیا اور ان کو اپنی بہشت میں ساکن کیا اور ان کو اس امت سے گرامی کیا جس سے خلق میں کسی کو گرامی نہیں کیا تھا۔ پھر ان کو سخت ترین بلا میں جو دنیا میں ہو سکتی ہے مبتلا کیا کہ ان کو بہشت سے نکالا، اور وہ مصیبت وہ تھی کہ کوئی مصیبت اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے میں اور ان کے فرزند کو ذبح ہونے میں اور یعقوب کو رنج و اندوں میں اور یوسف کو غلامی میں اور ایوب کو بیماری میں، یحییٰ کو رنج میں، زکریا کو مار ڈالے جانے میں اور عیسیٰ کو اسیر ہونے میں اور بہت سی مخلوق کو مصائب میں جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا مبتلا کیا۔ پھر ان کو کہا کہ آؤ چلیں سکندر کی ماں کو تسلی دیں، ہم دیکھیں کہ ان کا صبر کس قدر ہے، کیونکہ ان کی مصیبت ان کے فرزند کے غم میں سب سے زیادہ ہے۔
چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کیا آج اس مجمع میں آپ موجود تھیں اور ان باتوں کا آپ نے سنا جو مجلس میں بیان کی گئیں؟ انہوں نے کہا تمہارے تمام امور کی میں نے اطلاع پائی اور تمہاری تمام باتوں کو میں نے سنا۔ تمہارے درمیان کوئی نہ تھا جس کی مصیبت اسکندروس کی مفارقت میں مجھ سے زیادہ ہوتی۔ اب خدا نے مجھ کو صبر دیا اور مجھے راضی کیا اور میرے دل کو مضبوط کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ میرا اجر میری مصیبت کے مطابق ہوگا اور تمہارے لیے تمہاری مصیبت اور اس غم اور رنج کے بقدر اجر کی امیدوار ہوں جو تم کو تمہارے بھائی کی مفارقت میں ہے، اور اس نیت اور کوشش کے بقدر اجر کی امید رکھتی ہوں جو تم نے اس کی ماں کو تسلی دینے میں کی، اور امید رکھتی ہوں کہ خدا تم کو اور مجھ کو بخش دے گا اور مجھ پر اور تم پر رحم کرے گا۔ جب اس گروہ نے اس عاقلہ جلیلہ کا صبر جمیل مشاہدہ کیا، خوش ہوئے اور واپس ہو گئے۔ ذوالقرنین مغرب کی سیر کرتے تھے یہاں تک کہ بہت دور چلے گئے، اور ان کا لشکر اس وقت فقر اور مسکین کا تھا۔ یہاں تک کہ خدا نے ان کو وحی کی کہ تم جمع خلائق پر مشرق سے مغرب تک میری حجت ہو، یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ ذوالقرنین نے کہا خداوندہ تو مجھ کو اس امر عظیم کی تکلیف دیتا ہے جس کی قدر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اس عظیم گروہ کا کس لشکر سے مقابلہ کروں اور کس سامان سے ان پر غالب ہو سکتا ہوں، اور کس تدبیر سے ان کو موتی کروں، اور کس صبر کے ساتھ ان کی سختیوں کو برداشت کروں، اور کس زبان سے ان سے گفتگو کروں، اور ان کی مختلف زبانوں کو کیوں کر سمجھوں، اور کس کان سے ان کی باتیں سنوں، اور کس آنکھ سے ان کو دیکھوں، اور کس ہمت سے ان کی مخالفت کروں، اور کس دل سے ان کے مطلب کا ادراک کروں، اور کس حکمت سے ان کے معاملات کی تدبیر کروں، اور کس علم سے ان کی زیادتیوں پر صبر کروں، اور کس عدالت سے ان کا انصاف کروں، اور کس معرفت سے ان کے درمیان حکم کروں، اور کس شکر سے ان سے جنگ کروں، اس لیے کہ ان میں سے یقیناً کوئی ایک چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا مجھ کو ان پر قوت دے۔ یقیناً تو مہربان پروردگار ہے، تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور نہ اس کی قوت سے زیادہ بار ڈالتا ہے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں عنقریب طاقت و قوت تم کو اس امر کے لیے دیتا ہوں جس کی تکلیف تم کو دی ہے۔ تمہارے سینے کو کشادہ کروں گا کہ تمام چیز کو سن سکو، اور تمہارے سمجھ میں وسعت دوں گا، تمہاری سمجھ میں وسعت دوں گا تاکہ سب چیزوں کو سمجھ سکو، اور تمہاری زبان کو ہر چیز پر گویا کروں گا، اور تمہارے لیے اس امور کا احاطہ کروں گا اور کوئی چیز تم سے فوت نہ ہوگی، اور تمہارے لیے تمہارے امور کی حفاظت کروں گا تاکہ کوئی چیز تم پر مخفی نہ رہے، اور تمہاری پشت قوی کروں گا تاکہ کسی خطرے سے تم نہ ڈرو، اور تم میں ایسا روب پیدا کر دوں گا تم کسی چیز سے ہراساں نہ ہو، اور تمہاری رائے کو درست کر دوں گا تاکہ تم سے غلطی نہ ہو، اور تمہارے جسم کو تمہارا مسخر قرار دوں گا تاکہ تمام چیزوں کا تمہیں احساس کر سکو، اور روشنی اور تاریکی کو بھی تمہارا مسخر کر دوں گا، اور ان کو تمہارا دو لشکر قرار دوں گا، اور روشنی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرے گی، اور تاریکی تمہاری حفاظت کرے گی، اور قوموں کو تمہارے پیچھے سے تمہارے سامنے جمع کرے گی۔ غرض ذوالقرنین اپنے پروردگار کی رسالت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ خدا نے ان کی مدد کی، جو کچھ وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور وہ چلے تاکہ اس مقام پر پہنچیں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی قوم نہیں پہنچی مگر یہ کہ ذوالقرنین نے ان کو خدا کی طرف دعوت دی۔ جو قبول کرتا ذوالقرنین اس سے راضی ہوتے، اور جو قبول نہ کرتا تھا ذوالقرنین اس پر ظلمت کو مسلط کر دیتے تھے، جو ان کے شہروں، قریوں، مکانوں اور منزلوں کو تاریک کر دیتی تھی، اور ان کے منہ، ناک اور شکم میں بھر جاتی تھی، اور وہ سب اسی طرح کچھ عرصے تک متحیر رہتے، آخر دعوت الہی کو قبول کرتے تھے اور تجریح و جاری کرتے ہوئے ان کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے مقام پر پہنچے۔ وہاں ان کے پاس وہ قوم آئی جس کا ذکر حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جو اس سے پہلے دوسری قوم کے ساتھ کرتے آئے تھے، یہاں تک کہ مغرب کے اطراف سے فارغ ہوئے، اور اتنی جماعتوں سے ملاقات کی جن کی تعداد کا خدا کے سوا کوئی نہیں احاطہ کر سکتا، اور ان کو وہ قوت اور شوکت حاصل ہوئی جو کسی کے لیے تائید الہی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اور ان کے لشکر میں مختلف زبانیں اور طرح طرح کی خواہشات اور پراگندہ قلوب پیدا ہو گئے۔
پھر ظلمات میں 8 شبانہ روز چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے تھا۔ ناگا ایک فرشتے کو دیکھا جو پہاڑ سے لپٹا ہوا ہے اور کہتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین سجدے میں گر پڑے، اور جب تک خدا نے ان کو قوت اور مدد نہ دی اس ملک کو دیکھنے کے واسطے سر نہ اٹھائے۔ فرشتے نے کہا، اے فرزند آدم، تجھ کو ایسی طاقت کیوں کر ملی کہ تو اس جگہ پر پہنچا؟ حالانکہ فرزندان آدم میں سے کوئی اس جگہ تجھ سے پہلے نہیں پہنچا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اس نے اس مقام تک آنے کی قوت دی ہے جس نے تجھ کو اس پہاڑ پر قابض ہونے کی طاقت بخشی ہے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرشتے نے کہا، تو نے سچ کہا، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا زمین اپنے باشندوں سمیت ہلتی اور سرنگوں ہو جاتی، اور روئے زمین پر کوئی پہاڑ اس سے زیادہ بڑا نہیں ہے، اور یہ پہلا پہاڑ ہے جس کو خدا نے روئے زمین پر خلق کیا، اور اس کی چوٹی آسمان اول سے ملی ہوئی ہے، اور اس کی جڑ 7ویں زمین میں ہے، اور تمام زمین کو مانند حلقہ کے گھیرے ہوئے، اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جڑ اسی پہاڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی شہر میں زلزلہ آوے، میری جانب وحی کرتا ہے، میں اس شہر کی جڑ کو حرکت دیتا ہوں جو اس شہر تک پہنچتی ہے، اور اس شہر کو اس جڑ کے ذریعے سے زلزلے میں لاتا ہوں۔ ذوالقرنین نے جب چاہا کہ واپس ہوں، اس فرشتے نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس نے کہا، اپنی روزی کا غم نہ کرو، اور آج کے کام کو کل پر نہ اٹھا رکھو، اور جو چیز تمہاری ضائع ہو جائے اس کے لیے غم نہ کرو۔ رفیق اور مدارت کے ساتھ عمل کرو، اور جبار، ظالم اور صاحب تکبر نہ بنو۔ یہ سن کر ذوالقرنین اپنے اصحاب کی طرف واپس ہوئے اور عنان عظمیت مشرق کی جانب پھیری، اور جو گروہ ان کے اور مشرق کی جانب آ رہا تھا اور جو گروہ ان کے اور مشرق کی جانب آباد تھا اس کی تلاش کرتے تھے اور پھر ہدایت کرتے تھے، اسی طریقے سے جس طرح جانب مغرب کی امتوں کی ہدایت کی تھی اور ان جماعتوں سے قبل ان کو مطیع کیا تھا۔ جب مشرق و مغرب سے فارغ ہو اس صد کی جانب متوجہ ہوئے جس کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیا ہے، اور اس جگہ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور صد اور ان لوگوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس کو یاجوج ماجوج کہتے تھے، جو چوپایوں سے مشابہ تھی، کھاتے پیتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، ان میں نر و مادہ تھے، ان کا چہرہ، جسم اور خلقت انسان سے مشابہ تھی لیکن انسان سے بہت چھوٹے ہوتے تھے، بلکہ اطفال کے برابر تھے، اور 5 بالش سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے، اور خلقت و صورت میں سب کے سب مساوی ہوتے، سب عریاں جسم اور برہنہ پا رہتے، نہ کپڑے پہنتے نہ پیروں میں جوتے رکھتے، اونٹ کے مانند ان کے بھی کوہان ہوتے جس سے ان کی سردی و گرمی میں حفاظت ہوتی، ان کے 2 کان ہوتے، ایک میں اندر و باہر بال ہوتے اور دوسرے میں اندر و باہر کوہان رہتے تھے، ان کے ناخون کے بجائے چنگل ہوتے تھے، درندوں کی طرح ان کے دانت اور کانٹے ہوتے تھے، جب وہ سوتے تو اپنے ایک کان کو بچھا لیتے اور دوسرے کو اوڑھتے تھے جو ان کے جسم کو سر سے پیر تک چھپا لیتا تھا۔ ان کی روزی دریا کی مچھلیاں تھیں، ہر سال ان پر ابر سے مچھلیوں کی بارش ہوتی تھی جس سے ان کی زندگی آسان اور فارغ البالی سے بسر ہوتی۔ جب وہ وقت آتا تھا مچھلیوں کے برسنے کے منتظر ہوتے تھے جس طرح انسان بارش آب کا انتظار کرتا ہے۔ اگر مچھلیوں کی بارش ہو جاتی تھی تو ان میں فراوانی ہوتی اور وہ فربا ہوتے اور ان کی اولادیں پیدا ہوتی اور وہ زیادہ ہو جاتے اور 1 سال تک وہ مچھلیاں ان کا ذریعہ معاش ہوتی، پھر وہ کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں کھاتے تھے اور اس قدر زیادہ ہو جاتے کہ ان کی تعداد سوائے خدا کے کوئی احصا نہ کر سکتا تھا، اور اگر کسی سال مچھلیوں کی بارش نہ ہوتی تو وہ سب قحط میں گرفتار ہوتے، بھوک سے پریشان ہوتے، ان کی نسل اور اولادیں منقطع ہو جاتی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ چوپایوں کی طرح چلتے اور جہاں چاہتے جمع کرتے۔ جس سال ان پر مچھلیاں نہیں برستی تھیں بھوکے ہوتے تھے اور شہروں کی جانب رخ کرتے تھے، جس جگہ پہنچ جاتے تھے فساد کرتے تھے، کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کا فساد ٹڈیوں اور اولوں اور تمام آفتوں سے بہت زیادہ تھا، اور وہ سب جس زمین کی طرف رخ کرتے وہاں کے باشندے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اس زمین کو خالی کر دیتے تھے، کیونکہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جس
مقام پر وارد ہوتے تھے اس پر اس طرح چھا جاتے تھے کہ کسی کو وہاں پیر رکھنے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ خدا کی مخلوق میں کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا تو اور ممکن نہ تھا کہ کوئی ان کی طرف نظر کر سکتا یا ان کے پاس جا سکتا، کیونکہ وہ نہایت کریہ منظر اور نجاست اور کثافت وغیرہ سے آلودہ ہوتے تھے۔ اس سبب سے لوگوں پر غالب ہوتے تھے۔ جس قوت کو وہ کسی طرف کا رخ کرتے تھے ان کی آواز 100 فرسخ کی مسافت سے مثل آندھی اور سخت بارش کی آواز کی ان کی تعداد کی زیادتی کے سبب سے سنائی دیتی تھی، اور جس شہر میں وارد ہوتے تھے ان کا ایک ہمہمہ مثل شہد کی مکھیوں کی آواز کے بلکہ اس سے زیادہ شدید اور سخت ہوتا تھا کہ ان کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں سنائی دے سکتی تھی۔ جب وہ کسی زمین کا رخ کرتے تھے تو تمام جانور اور درندے اس زمین سے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ اس ساری زمین پر وہ بھر جاتے تھے کہ کسی دوسرے حیوان کے لیے جگہ نہ رہتی تھی۔ ایک امر ان میں سب سے زیادہ عجیب یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے کا وقت جانتا تھا، کیونکہ ان کے نر و مادہ میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرتا تھا جب تک کہ اس کے 1000 فرزند نہ ہو جاتے۔ جب 1000 فرزند ہو جاتے تو وہ سمجھ لیتا کہ اب مرنا چاہیے، پھر وہ ان کے درمیان سے نکل جاتا اور مرنے کے لیے ہاتھ پیر پھیلا دیتا تھا۔ وہ سب ذوالقرنین کے زمانے میں شہروں میں وارد ہوئے تھے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے، شہروں کو خراب کرتے پھرتے تھے اور ایک قوم کے پاس سے دوسری قوم کی طرف رخ کرتے اور باشندوں کو ان کے شہروں سے نکالتے رہتے تھے، اور جس طرح متوجہ ہوتے تھے رخ نہیں پھیرتے تھے اور دائنی اور بائیں جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب اس قوم نے جس کے پاس ذوالقرنین پہنچے تھے ان کی آواز سنی، سب کے سب نے ذوالقرنین کے پاس جمع ہو کر فریاد کی کہ ہم نے سنا ہے کہ جو کچھ خدا نے آپ کو عطا فرمائے مثل بادشاہی اور ملک و سلطنت کے، اور جو دبدبہ و ہیبت اس نے آپ کو بخشی ہے، اور نور و ظلمت اور اہل زمین کے لشکروں سے جس طرح آپ کی مدد کی ہے، ہم یاجوج اور ماجوج کے ہمسایہ واقع ہوئے ہیں، اور ان کے اور ہمارے درمیان اس پہاڑ کے سوا کوئی آڑ اور روک نہیں ہے۔ ہمارے ان کے درمیان ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے راہ ہے، اگر وہ ہماری طرف رخ کریں گے ہم کو ہمارے مکانوں سے نکال دیں گے، ہم ان کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ بے انتہا مخلوق ہے، انسانوں کی ہی سی صورت رکھتے ہیں، لیکن مثل چوپایوں کے اور درندوں کے گھاس کھاتے ہیں، اور حیوانوں اور جانوروں کو درندوں کی طرح پھاڑ ڈالتے ہیں۔ سانپ اور بچھو اور تمام حشرات الارض بلکہ ہر موذی روح کو کھا جاتے ہیں، اور مخلوقات خدا میں سے کوئی مخلوق ان سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے بھر جائے گی اور وہ اس پر بسنے والوں کو نکال دیں گے اور زمین میں فساد کریں گے۔ ہم ہر وقت خائف ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے ہماری طرف ظاہر ہوں گے۔ خدا نے آپ کو تدبیر اور قوت عطا کی ہے، اس کے مثل تمام عالم میں کسی کو نہیں عطا کی۔ کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ خدا نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس چندے سے بہتر ہے جو تم مجھے دو گے، بلکہ تم مجھے اپنی قوت سے مدد دو گے تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک سد تیار کر دوں۔ لوہے کی سلیں لاؤ، اور ان لوگوں نے کہا کہاں سے لائیں؟ اتنے لوہے اور تانبے کی سد کے لیے کافی ہوں۔ فرمایا کہ تم کو لوہے اور تانبے کی کہانی بتلاتا ہوں کہ کس طرح ان میں سے لوہے اور تانبے کو کاٹیں گے۔ بس ان کے لیے دوسرے معدن کو زمین کے نیچے سے باہر نکالا جس کو سامور کہتے تھے، وہ تمام چیزوں سے زیادہ مفید تھا، تمام چیزوں سے زیادہ سفید تھا۔ اس میں کے نیچے سے باہر نکالا جس کو سامور، اس میں سے جس قدر بھی کسی چیز پر ہاتھ ڈالتے تھے اس کو وہ پگھلا دیتا تھا۔ اسی سے چند آلات تیار کیے جس سے وہ لوگ معدنوں میں کام کرتے تھے، اور اسی آلے سے حضرت سلمان بیت المقدس کے لیے ستون اور ان پتھروں کو کاٹتے تھے جو شیاطین ان کے لیے لائے تھے۔ غرض کہ ان لوگوں نے تانبا اور لوہا ذوالقرنین کے پاس اس قدر جمع کیا جو سد کے لیے کافی تھا، پھر لوہے کو پگھلایا اور اس کے ٹکڑے پتھروں کی سلوں کی طرح بنائے، اور دیوار میں پتھر کے بجائے انہی ٹکڑوں کو چنا، اور تانبے کو پگھلا کر مٹی کے بجائے ان آئینی ٹکڑوں کے درمیان میں رکھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا۔ ذوالقرنین نے فرمایا تو اس دیوار کے لیے بنیاد کھودی، یہاں تک کہ زمین کے نیچے پانی تک پہنچایا، اور سد کی چوڑائی 1 میل تک قائم کی، اور آئینی ٹکڑوں کو
ایک دوسرے پر چن کر تانبے کو پانی کی طرح پگھلا کر اس میں ڈالا گیا، گویا کہ ایک طبقہ مس کیا تھا، اور ایک آہن کا، یہاں تک کہ وہ دیوار ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اور ان دونوں پہاڑوں کے برابر ہو گئی، اور وہ چمکدار کپڑے کی طرح تانبے کی سرخ اور لوہے کی سیاہی کے سبب سے سرخ و سیاہ معلوم ہوتی تھی۔ یاجوج و ماجوج ہر سال اس سد کے قریب آتے ہیں کیونکہ وہ شہروں میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب سد کے نزدیک پہنچتے ہیں وہ مانے ہوتی ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمیشہ اسی حال پر قیامت کے قریب تک رہیں گے، یہاں تک کہ آثار قیامت ظاہر ہوں۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ سد کو ان کے لیے کھول دے گا، جیسا کہ فرماتا ہے کہ جس وقت یاجوج و ماجوج رہا کیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے قول مؤلف۔ اس کے بعد جو کچھ وہب کی اس روایت میں گزرا اس روایت میں بھی مذکور تھا، لیکن میں نے تکرار کے خیال سے ذکر نہیں کیا، اور جو کچھ ان دونوں روایتوں میں سابقہ روایتوں کے خلاف ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 کا اختتام کرتے ہیں۔ باب نمبر 9 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، جو کہ ذوالقرنین کے حالات کے بارے میں تھے۔ اب ہم پارٹ نمبر 28 کا آغاز باب 10 حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔